کتاب کا نام خصائص حسینیہ، آیت اللہ جعفر شستری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ سنو حسین و منی وانا من الحسین کا فلسفہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اب میں وہ پیغام دینے جا رہا ہوں جو رسول اللہ نے بتایا، میں حسین سے ہوں، رسول اللہ حسین سے کیسے ہے۔ بہت توجہ، ایک نعرہ سنیے میرے عزیزوں، رسول اللہ حسین سے کیسے ہیں۔ کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، رائٹر کا نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سنیے، آیت اللہ جعفر شستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نے، قرآن کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے لال اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا جان خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بہت توجہ کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ بابا جان جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزریے، جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزریے۔ جناب اسماعیل سے جب ابراہیم نے خواب بیان کیا، بیٹے نے بھی قبول کیا، باپ نے بھی قبول کیا۔ اب وہ وقت آیا، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے دلیل لے لو، رسول اللہ امام حسین سے کیسے ہے۔ باپ ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، پٹی ہے، رسی ہے، اور جناب ابراہیم کہاں پہنچے؟ مینا کے میدان میں پہنچے، جناب اسماعیل کو لٹایا، پتھر کو لٹایا جناب اسماعیل کو۔ اور اب ارادہ ابراہیم یہ ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرے، قربان کرے۔ جناب ابراہیم کا ابھی یہ ارادہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری نکال کر کے ذبح کرے۔ بس اسی اثنا میں جعفر شستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے اسماعیل کیوں بن گئے، دمبا کیوں آ گیا، اسماعیل کیوں بن گئے، دمبا کیوں آ گیا۔ جعفر شستری بیان کرتے اپنی کتاب میں، جیسے ہی ارادہ ابراہیم تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے، اسی اثنا میں پروردگار کی آواز آئی، کون ہے جو اسماعیل کی قربانی کو بچا لے۔ اللہ، کون ہے جو اسماعیل کی قربانی کو بچا لے؟ تاریخ کہتی ہے ارواح انبیاء خاموش، ارواح انبیاء خاموش، ارواح اولیاء خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، اولیاء کی روحیں خاموش، انبیاء کی روحیں خاموش، اولیاء کی روحیں خاموش۔ فتقدم روح الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی روح آگے بڑھی، پروردگارا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اسماعیل کو بچا لے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا کرو؟ اسماعیل کو بچا لو۔ یہی بات کرو کہ کہہ رہا ہوں، علماء کرام کا مجمع ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، ایک سوال کرتا ہوں، سرکار یہ بتائیے جناب ابراہیم کی نسل سے کتنے نبی آئے؟ جناب ابراہیم کی نسل سے کتنے نبی آئے؟ کہا سرکار بہت سارے نبی آئے۔ یہ بتاؤ جناب اسماعیل کی نسل سے کتنے نبی آئے؟ کہا کوئی نہیں آیا۔ کوئی تو آیا ہوگا، کہا صرف ایک نبی آیا۔ کون نبی؟ محمد، یاسین، مدثر، مزمل، سراج منیر، رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، کیسے خاموش بیٹھے ہیں۔ جناب اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی آئے، وہ کون؟ رحمت للعالمین، مدثر، سراج منیر، محمد مصطفیٰ ہے۔ اب میری بات سنیے گا، ادھر جناب اسماعیل چاہتے ہیں بیٹے کو ذبح کرے، آواز قدرت آئی، کون ہے جو اسماعیل
نمائندہ بنا کے گئے تھے ان مسلمانوں نے ان کو نہ مانا، بلکہ کچھ اپنے سے کچھ لوگوں کو چن لیا، وہیں سے دین میں اختلاف پیدا ہوا، ہر آدمی اپنا اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسلمان سب مل کے رسول کے کہنے پر چلا ہوتا، رسول جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے ہماری عطرت ہمارے اہل بیت علیہم السلام۔ آج اگر دنیا کے سارے مسلمان مل کر رسول کے اس قول کو یاد رکھے ہوتے تو آج مسلمانوں کے اوپر آتنکواد کا کلنک نہیں لگایا جاتا۔ آج مسلمانوں پر آتنکواد کا کلنک صرف اسی لیے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے رسول کے بھیجے ہوئے اس دین کو چھوڑ دیا کہ جو سچا دین رسول آپ کے حوالے کر گئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا جملہ کہ ہر مسلمان آتنکوادی ہے، لیکن جب بھی دنیا میں کہیں آتنکواد ہوتا ہے تو یاد رکھیے مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ یہ بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بلیدان کیوں دیا، اپنی قربانی کیوں دی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں کیوں دی، اور اپنے عزیزوں و اقارب کی اور اپنے دوستوں کو کیوں قربان کیا؟ اس لیے کہ رسول کی وفات کے بعد کچھ اور لوگ آئے جنہوں نے وہ دین مٹا ڈالنا چاہا تھا۔ اس کے بعد یزید ملعون جب آیا، یزید لعنت اللہ جب آیا تو یزید لعنت اللہ نے آنے کے بعد ہی اس دین کو بالکل جھٹلانا شروع کر دیا تھا، اور یزید اسلام کا خلیفہ بن کر کے اسلام کے خلاف عمل کر رہا تھا، اتیاچار کمزوروں پہ اتیاچار کر رہا تھا، لوگوں کا ناحق خون بہا رہا تھا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یزید ملعون قرآن کی مخالفت کر رہا تھا، شراب کے نشے میں یزید ملعون نماز پڑھ رہا تھا، گویا اس نے اسلام کی پوری شبیہ مٹا ڈالی تھی۔ بس یاد رکھو دنیا کا ہر دھرم جو ہے وہ سچائی اور مانوتا کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام نے مانوتا کا پیغام اس طرح دیا ہے کہ اسلام نے اپنے جو قانون رکھے ہیں اس میں جب اسلام نے پڑوسی کے حقوق رکھے، جب اسلام نے یتیموں کے حقوق رکھے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیموں کا خیال یہ دیکھ کر کرو کہ یہ یتیم مسلمان ہے، نہیں، یتیم جو بھی ہے اس کے اوپر ہر انسان کا حق ہے۔ اسی لیے غریب اور پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی پڑوسی بھوکا مر جاتا ہے اور مسلمان بھوکے پڑوسی کے رہتے ہوئے اپنا پیٹ بھر کے سوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ کربلا جس کے اوپر 1400 برس سے ریسرچ ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ مانوتا کے لیے اور مانوتا کے اصولوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک سبق ہے عزیزوں۔ اور یہ ہمارے بھارت دیش میں بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا رہا ہے، چاہے وہ مہاتما گاندھی رہے ہو، چاہے وہ جواہر لال نہرو رہے ہو، اور چاہے دیش کے اور بڑے بڑے نیتا جو گزر گئے وہ رہے ہو، ان سب نے اتیاچار کے خلاف آواز بلند کی، لیکن سب نے مل کر ایک ہی جملہ کہا کہ ہم نے اتیاچار کے خلاف آواز اٹھانا جو سیکھا ہے تو وہ کربلا سے سیکھا ہے۔ مہاتما گاندھی نے نمک آندولن میں کہا تھا کہ اگر حسین کے جیسے 72 ساتھی ہمیں مل گئے ہوتے تو ہم اس آندولن کو کب کا کامیاب کر لیتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہاں ہر دھرم کے موجود سبھی بھائی بہنوں اور ماں سے اور بزرگوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آج بھی سویرا ہے، مان جائیں، وہ حسین کے دیے ہوئے پیغام کو یاد رکھے۔ اگر حسین اگر بقا چاہتے ہیں، اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو حسین کے راستے پر چلے، اور مٹنا چاہتے ہیں تو یزید کے راستے پر۔
देखो 2 पत्तियों से लिख दिया जैसा कंट्रोल करता है वैसे सबको जरूरी नहीं स्ट्रेट खड़े स्ट्रेट ही खड़े रहेंगे तेरे जुलजलाल सलाम रुको की आखिरी हद के लहे कमाल सलाम नहीं है दोनों जहां